سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس 17واں پارہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے تمہارا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں وہی ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان اور رحیم ہے۔ دیکھیں شفقت بھری انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اے لوگوں، تمہارا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، امتحان تمہارا قریب آ گیا ہے، اور تم بڑا عجیب ہو کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ اس آیت کا میننگ ہوا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آگاہ کر رہا ہے کہ تمہارا امتحان کا وقت، حساب کا وقت ایک دم قریب، بالکل قریب آ چکا ہے، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے کہا میں دنیا میں چین سے کیسے رہوں گا؟ چین جیسے ہم چین سے رہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں چین سے کیسے رہ سکتا ہوں، میں آسودہ حال کیسے رہ سکتا ہوں، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حدیث سنی۔ دیکھیے کتنا حساب کا وقت کتنا قریب ہے، وہ دیکھیے، کہا کہ میں چین سے کیسے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور لے ہی نہیں لیا، لے کر کے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور کو باقاعدہ اپنے منہ میں بھی لگا دیا ہے، اور منہ میں نہیں لگا دیا بلکہ میں چین سے کیسے رہوں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور لے کر کے کان بھی آڑ دیا ہے، لگا دیا ہے کہ اللہ کا حکم کب ہوگا، بس اتنا ہی دیر ہے سور پھونکنے میں، میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں، جبکہ اتنا سب کچھ ہو چکا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے سور پھونکنا، اور جب وہ سور پھونک دیں گے تو یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ ابھی زلزلہ ایک جگہ آتا ہے، ایک اسٹیٹ میں آتا ہے، دوسرا اسٹیٹ میں نہیں آتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب سور پھونکے گا وہ زلزلہ جب آئے گا تو پوری دنیا میں بھونچال پیدا کر دے گا، ہے کہ پوری دنیا ہلے گی، اور ہلے گی نہیں بلکہ قیامت کے دن کہ یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین باقاعدہ ریڈیو کی طرف، ٹی وی کی طرف بولنے لگے گا۔ اللہ، تو کیسے میں چین سے رہ سکتا ہوں جبکہ انسان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ دنیا میں دیکھیے امتحان کا وقت جب آتا ہے، ہم لوگ بچے کو پڑھاتے ہیں، عربی پڑھاتے ہیں تو ماں باپ بچوں کو کچھ دن نہیں بھیجتا ہے، جب اس کے بعد آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم اتنا دن ناگا کی ایبسینٹ رہا، کیا بات؟ نہیں، اسکول کا امتحان چل رہا تھا، ایگزام چل رہا تھا، امتحان چل رہا تھا۔ الحمدللہ دنیا کے امتحان میں اتنے فکر مند ہیں، حساب کا قریب جو آ گیا، آخرت کا امتحان میں بھی اتنا ہی ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے، کیا سمجھیں، اتنا ہی فکر مند ہونا چاہیے۔ وہ حساب، وہ کتاب، دنیاوی ایگزام اگر کہیں کسی بندے کو انٹرویو دینا ہوتا ہے تو رات دن محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، فلاں باس کے پاس مجھ کو جانا ہے، فلاں کمپنی میں جاب کرنا ہے، وہاں انٹرویو دینا ہے، میرا وہاں ایگزام ہے، پڑھائی کرتا ہے، سلیبس تیار کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے کہ کون سا پوچھے، کون سا انٹرویو میں مجھ کو پاس ہونا ہے تاکہ دنیا کا جاب ہم کو حاصل کرنا ہے۔ وہ جاب یہ وقتی کامیابی ہے، تمہارا وہ امتحان، وہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے جو تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونا ہوگا، جو تمہاری اس حساب میں، اس امتحان میں جنت ٹکی ہوئی ہے، اور اگر فیل ہو گئی تو جہنم ٹکی ہوئی ہے، اور تم ہو کہ تم غفلت میں دنیا میں پڑے ہوئے۔ یہ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے۔ صحابہ کرام کیئرلیس نہیں تھے، صحابہ کرام لاپرواہ نہیں تھے، صحابہ کرام غافل نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ چاق و چوبند تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سن لیے تو قرآن آپ پڑھیں گے نا، وعباد الرحمن الذین یمشون، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔
واقعی زندگی بدل دے گی. واقعی بہت بڑا ڈاکو تھا, بہت بڑا, فضیل ابن عیاض. ایک آیت صرف کان پہ پڑھا تھا, صرف ایک آیت. پڑھیے گا کبھی ہسٹری تو سمجھ میں آئے گا. ایک ہی آیت سنا تھا اس نے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اپنے بند کمرے سے چیختا ہے, کہتا کہ نہیں, اب وقت آ چکا ہے کہ اللہ کا کلام سن کر کے دل دہل جائے, ڈر جاتا ہے. دنیا بدلتی ہے, سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, خانہ کعبہ کا مفتی حرم بن جاتا ہے, بعد میں فتویٰ دیتا ہے, عبادت گزار بنتا ہے. پڑھو کبھی کبھی قرآن کو میننگ کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ. خالی لٹو ٹوتے کی طرح پڑھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. صحابہ کرام کا معاملہ ایسا تھا, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا. اس کے آگے پڑھیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ صحابہ کرام راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے تھے, رات کو جاگتے تھے, سجدہ کرتے تھے, رکوع کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی دعا مانگتے تھے اللہ سے. والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم. اے اللہ تو ہم سے ہمارے جہنم کا عذاب پھیر دینا, ہٹا دینا, دور کر دینا جہنم کے. اتنا کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو فرائض میں کوتا ہے, تہجد اور نوافل کا تو چھوڑیے, اور سب سے پیچھے نوافل میں اگر کمی ہے تو ہم لوگ کم ہیں. جیسے ہی فرض پڑھتے ہیں بھاگتے ہیں, اور بھاگ کر کے یہاں وہاں کھڑے رہتے ہیں, لیکن نفل نہیں پڑھیں. یاد رکھیے گا, حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری فرائض میں اگر کمی, کوتاہی, کہیں نقص اگر ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا دیکھو جی ان کا کہیں نفل وغیرہ ہے کہ نہیں ہے. اسی سے تمہاری بھرپائی ہوگی, اور بھرپائی کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا. صحابہ کرام رات بھر عبادت کرتے تھے. اتنی نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا بھی مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سے دور کر دینا. اللہ, یہ غافل نہیں تھے یہ لوگ تو باقاعدہ تاکتے تھے, دیکھتے تھے کہ کون سا عمل کریں جس کو کر لیں گے تو جنت ملے گی. آپ کو واقعہ بڑا مشہور سنے ہوں گے, مشہور واقعہ ہے. کتنا یہ لوگ دیکھیں چاقو چوبند تھے, غافل نہیں تھے. جیسے ہم اور آپ غافل ہیں دنیا کے چکر میں, ہمارا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے, اسرافیل علیہ السلام سور لے چکے ہیں, ہم غافل ہیں. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جی مجلس لگی ہوئی ہے, آپ جہاں میں کہا کہ ایک صحابی آنے والا ہے, ایک جنتی آنے والا ہے. 3 دن کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیں 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ایسے ہی مجلس لگی تھی, کہا ایک جنتی آنے والا, وہی انصاری صحابی آئے تھے. پھر دوسرے دن بھی کہا, وہی تیسرے دن بھی کہا تو وہی آئے تھے. لیکن اللہ اکبر, کیسے تھے یہ لوگ جن کی تہجد کی نماز راتیں گزرتی تھی رکوع اور سجدے میں, اور اللہ نے خود کہا کہ جب بھی ان کو تم دیکھو گے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. جب بھی دیکھو گے ان کو یا تو یہ رکوع کی حالت میں نظر آویں گے یا تو سجدے کی حالت میں نظر آویں گے. لیکن پھر بھی کتنا چاقو چوبند تھے. کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا جنتی ہے, پیچھے لگ جاتا ہے. خالی جاننے کے لیے تم عمل کیا کرتے ہو, بس کچھ نہیں کہا ہے کہ نہیں, جانتے کہ نہیں, خالی عمل دیکھنے کے لیے گیا تھا. عمل کہ تم عمل کیا کرتے ہو. اللہ, کیسے تھے یہ لوگ, ان کو چاہیے تھا جنت, آخرت کی کامیابی, وہاں کی فوز و فلاح, کیونکہ کامیابی اصل میں وہی ایکچوئل میں ہے جو آدمی فقط فاز فوزا, جو دنیاوی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, جو قیامت کے دن کامیاب ہو گیا دائیں ہاتھ میں جس کو نامہ اعمال مل گئی, سمجھ لو یہ بندہ کامیاب ہوا. یہ اصل کامیابی, حقیقی کامیابی یہ ہے. دنیاوی میں کار, گاڑی, بنگلہ, بزنس, جاب سب کچھ مل جاوے, لیکن یہاں تو دھرا کا دھرا رہ جائے. یہ اصل کامیابی ہے. یہ جانتے تھے, گیا خالی دیکھنے کے لیے کہ عمل تم کیا کرتے ہو. بس رات بھی گزار رہا ہے ان کے پاس دیکھنے کے لیے عمل کیا ہے آپ کے پاس. دیکھا, زیادہ کچھ سمجھ تو نہیں آیا ان کو. مایوس ہو کر کے جب لوٹنے لگا, ہم سب جان رہے ہیں, کہا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ 3 دن نبی کی
مجلس لگی, کہا جنتی آنے والا ہے, آپ ہی آئے, میں سب دیکھنا چاہتا تھا آپ عمل کیا کرتے ہیں, لیکن مجھے زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. خیر جا رہے ہیں ہم, لیکن ایک بات بتایا تھا, کہا کہ میں اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا یہ عمل تو ہے ہی ہے, لیکن ایک عمل میں یہ کرتا ہوں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے دل کو ہر طرح کی کینہ کپٹ رنجش سے پاک اور صاف کر کے سوتا ہوں, سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. بندہ سمجھ گئے یہی وجہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جنت کی بشارت دی تھی. تو صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے, یہ کیئر لیس نہیں تھے, یہ لوگ تو باقاعدہ حریص تھے کہ تم کون عمل کرتے ہو ہم دیکھیں, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تم کو جنت کی بشارت دی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تمہارا حساب کا وقت قریب آ گیا. ہم ہے کہ بھائی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور کس لیے غفلت میں پڑے ہیں آپ دیکھیے, قرآن مقدس کے 30واں پارہ پڑھیں گے, ایک چھوٹی سی سورت ہے جسے سورۃ تکاثر کہا جاتا ہے. الہاکم التکاثر, کتنی پیاری آیت ہے, اور نقشہ کیسے کھینچا اللہ نے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقام, کثرت کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا ہے. یعنی نہیں سمجھ رہا ہے, اور چاہیے کی چاہت میں تم کو غافل کر دیا, اور اتنا چاہیے ہے خواہش, لالچ, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے. یہ قرآن کی آیت ہے. کثرت, بس دنیا چاہیے کہ لالچ میں ہم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے, ہمارا اصل ایگزام سے ہم کو غافل کر دیا ہے. اور ایکچوئل وہی ہے, صبح ہوتی ہے بس دنیا, شام ہوتی ہے یہی سوچ کر کے کہ ہم کو بس دنیا جانا ہے, یہاں کمانا ہے, وہاں سے لانا ہے, چاہے سود کا ہو, چاہے حرام کا ہو, چاہے چوری کا ہو, چاہے بٹور کا ہو, کسی بھی ذریعے سے ہو, بس ہم کو یہی چاہیے, ہے کہ نہیں, بس یہی زیادہ چاہیے. اسی چاہت نے ہم کو غافل کر دیا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, صحابہ کرام کے پاس دنیا ملتا تھا نا, دنیا تو یہ لوگ روتے تھے, لیکن ہم لوگ کیا ہے, دنیا ہی تو چاہیے, ہے کہ نہیں, اور زیادہ تو چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے تم سے امیر فقیری سے زیادہ مجھے تمہاری امیری سے ڈر لگتا ہے. نہیں سمجھ رہا یہ بات, امیری سے ڈر لگتا ہے, کیونکہ پچھلا ہلاک ہوا تھا اسی میں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں, مار کٹار حسد, اسی کی وجہ میں. تو کیا ہوا کہ وہ لوگ ڈرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں کے پاس جب آتا تھا تو ڈرتے تھے, روتے تھے کہ کون سا فتنہ میرے ہاتھ میں آ گیا, اللہ اکبر, جلدی اس کو نپٹانے کی کوشش کرتے تھے. حدیث ہے, حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مال آ گیا. ہم تو یہی ہے, غافل ہے, ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بس اسی کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے عصر کی نماز پڑھ لیے, جیسے نماز ختم ہوئی آپ نے سلام پہنا دونوں طرف, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نبی بیٹھے نہیں بیٹھے, لوگوں کو کھلاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. جب باہر نکل رہے ہیں تو کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا, اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ خلاف معمول میں نے پایا ہم لوگوں نے کہ کبھی آپ اتنا جلدی بھاگتے نہیں ہیں, کیا مسئلہ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ مال آیا ہوا تھا, میرا جی کر رہا تھا کہ کتنا جلدی میں اسے لوگوں میں بانٹ کر کے تقسیم کروں, اسی لیے میں جلدی نماز سے بھاگا. اللہ دیکھیے, اور ہمارا کیا ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, غافل کر دیا ہے کثرت کی چاہ میں, غافل ہے, غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں. اچانک جب کیا ہوتا ہے, اچانک ملک الموت, روح نکالنے والا فرشتہ ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے. اور ایسے ہی ہوا ابھی حال ہی میں آپ دیکھے ہوں گے, ایک ذرا مہلت نہیں دیتا ہے نا, کہ نہیں تھوڑا سا مہلت دے دے ملک الموت کہ کچھ گھر والے کو بتا دیں. اچانک انسان کی روح نکال لیتا ہے, زبانیں نہیں چل سکتی کہ گھر والوں کو کچھ بتا دے, نہ اتنا ٹائم دیتا ہے کہ اتنا پاپ کیا کم سے کم توبہ ایک مرتبہ کر لیتا. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عصر کے بعد مغرب تک بھی ٹائم نہیں ملا, عصر کے بعد نکلتا ہے, مغرب کی اذان سے پہلے ڈیڈ باڈی گھر میں آتا ہے,
इतना ही वक्त इंसान को मिला, यहां तक कुछ घर वालों को कह नहीं पाया, न तौबा कर पाया कि अल्लाह मैंने जिंदगी में जो भी छोटे मोटे गुनाह किया था अल्लाह तू माफ कर देना। अल्लाह अचानक रूह निकलवा देता है। समझ गए? अल्लाह के बंदो, मौत को करीब जानो, और जैसे ही इंसान का रूह निकलता है, याद रखिए सब चीजें तुम्हारी बड़ी की बड़ी और धरी की धरी रह जाए, सब खत्म, दैट इज फिनिश, खत्म हो गया, तुम्हारा मामला भी खत्म हो गया। सब कुछ किया तुमने, गफलत था आज तक, गफलत की चादर तुम ओढ़े हुए हो आज तक। अल्लाह खुद कह रहा है तुम्हारा हिसाब का वक्त करीब आ गया, लेकिन हम गफलत में हैं। अचानक आता है, आज स्टेटस के लिए, दिखाने के लिए नौजवान बड़ी सी बड़ी मोबाइल ले रहा है, आईफोन 17 के लिए रातों रात लोग ने लाइन में लगा, खाली बस दिखावा के मोबाइल दूसरों से भी काम चल सकता है, लेकिन नहीं, रिश्ता आएगा अल्लाह के बंदो, सुनो, सिम तुम्हारा होगा, मोबाइल तुम्हारी होगी, नंबर तुम्हारा होगा, लेकिन रिसीव तुम नहीं करेगा। तुम्हारी व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आएगा, लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे, कोई और पढ़ेगा। समझ गए? इंसान को गफलत में रख दिया, खाली दुनियावी हिस्स और लालच में। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा हिसाब का वक्त करीब आ गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की अचानक मौतें देखो ना, तो इंसान को इबरत और नसीहत वहीं पर पकड़ लेनी चाहिए। बस मैं आगाह कर रहा हूँ, वहीं पर पकड़ लेनी चाहिए। क्यों? हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि मलकुल मौत तो आगाह करके नहीं आता किसी के पास कि तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी रूह निकालने के लिए, बोलो। कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं। और हमेशा तौबा भी करते रहा करो, इस्तिगफार करते रहा करो, अपने आप को पाक और साफ रखो, जिससे जिसका लेन देन बाकी बकाया है दे दो, क्योंकि जाओ यहाँ से तुमको नंगा करके भेजा जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मौत को याद करोगे ना, इंसान को अपनी औकात समझ में आता है। औकात जिससे तुम अकड़ रहे हो, गुरूर करते हो, घमंड में मुब्तला हो कि मेरे पास इतना है, मौत को याद करोगे तो औकात समझ में आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू हाज़िमिल लज़्ज़ात, यानी अल-मौत। ए लज्जतों में डूबे हुए इंसान, ए इश्क में डूबे हुए इंसान, ए मोबाइल में गर्क हुआ इंसान, तुम्हारी लज्जतों को तोड़ने वाली अगर कोई चीज है तो मौत है। मौत है। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, सितंबर का महीना था, अगस्त का महीना था, गर्मी में परेशान थे हम, बोला मस्जिद आते थे, इमाम साहब बकाहट लग रहा है, एसी नहीं चल रहा, परेशान है। अल्लाह के बंदो, फिर भी पंखा चल रहा है, लेकिन कब्र और हशर की गर्मी से बचने के लिए तुमने क्या किया? कभी सोचा? तुम्हारा हिसाब का वक्त करीब आ गया, हम गफलत में पड़े हुए। हशर और कब्र की गर्मी के लिए हमने क्या इंतजाम किया? रात में हम सोते हैं, कभी सोचो, तनाई में सोचो, मौका मोहलत नहीं देगा ना, कभी सोचो। रात को हम सोते हैं, अंधेरा कर देते हैं, और अंधेरा करते तो क्या करते? नहीं, अंधेरे से डर लगता है हमको, नाइट बल्ब इंसान जलाता है। कभी सोचिए, गौर कीजिए, कभी हम लोग सोते हैं तो गौर करते हैं, अल्लाह नाइट बल्ब जलाते हैं कि ज्यादा अंधेरा पूरा होता, डर लगता है। 0 वाट का बल्ब जलाते हैं कि थोड़ी सी रोशनी हो। क्या हमने कभी सोचा कि कब्र में अंधेरा होगा, 0 वाट का वह बल्ब कैसे लगेगा? कब्र में जो बंद कर दिया जाएगा पूरा कोठरी में, वहां हमारी रोशनी कैसे जलेगी? क्या हमारा अमल इस लायक भी है कि वहां रोशनी आ सकता है? कभी अल्लाह तो कह दिया तुम्हारा हिसाब का वक्त करीब आ गया, तुम क्यों गफलत में पड़े हो? जान, ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया, क्या फरमाया? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के कंधे पर हाथ रख के अल्लाह के नबी ने कहा था, कुल फी दुनिया कअन्नका गरीब, ऐसे ही रहो दुनिया में बस। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही रह करके दुनिया से चले गए आप। अल्लाह के नबी ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न उमर, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर हो। मुसाफिर क्या है भैया? हमारे यहाँ से कितने भाई लोग अदर स्टेट में या तो अदर कंट्री में रहते हैं, उसका क्या है? कल है, परसों है, फिर तो ये नहीं आना है, अपने ही वतन आना है उसको।
وہاں کہاں مکان اور محل بنا کر کے رہ رہا ہے؟ نہیں، یہی دنیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، چٹائی پہ سوئے ہیں، بدن ننگا ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے حضرت عمر اللہ کے نبی نشان پڑ جا رہا ہے، اللہ کے نبی آپ کے بدن پر ایک گدا بنوا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی مثال دے کر کے کہا تھا کہ نہیں عمر، کیا ہے مجھے دنیا میں، تو مسافر ہوں میں، تھوڑی دیر آرام کے لیے درخت کے سائے میں لیٹا ہو، پھر یہاں تو چھوڑ کر کے چل جانا ہے۔ یہی دنیا کی مثال ہے کہ تھوڑی دن یہاں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، مسافر کی طرح ہو، گدا نہیں چاہیے مجھ کو۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ ابن عمر رہو دنیا میں اجنبی مسافر کی طرح۔ پھر اسی نے پلٹ کر کے کہا تھا، اذا اصبحت فلا تنتظر الصباح واذا امسیت فلا تنتظر المساء۔ اے لوگوں، جب صبح کرو تو شام کا انتظار کبھی مت کرنا، اور شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرنا کہ صبح ہوگی اور ہماری سامان اتنے 100 برس کی جو امیدیں لگی ہوئی ہے کہ وہاں جانا ہے، وہاں جانا، وہاں جانا، پتہ چلا کہ اچانک راتوں رات سوئے اور سویا کا سویا انسان رہ گیا، ہمیشہ کے لیے نیند میں رہ گیا، یعنی سویا رہ گیا، قبر میں جا کر کے اس کی بات ہوئی۔ سمجھ گئے؟ کبھی کبھار ایکتا بھی ہوتا ہے، کندھا جب دیتے ہیں نا کسی کا تو کبھی عبرت اس سے بھی لینا چاہیے کہ یا اللہ آج اس کا کندھا دے رہے ہیں، ایسے ہی میرے پیچھے لوگ ہوگا، ہمارا بھی کندھا دھوتے گا۔ نہیں دیکھتے کہ لوگ جب قبرستان لے جاتا ہے تو کبھی کبھی ہاتھ جھاڑتا ہے ایسے ہی مٹی ڈال کر کے، ختم، تمہاری جتنی تعظیم کرنی تھی بس یہی تک کرنا ہے ہم کو، مٹی ڈال دیے، ہاتھ بھی یہی جھاڑ دیے تمہارے اوپر، اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے نا، جو تم نے کیا ہے دنیا میں وہ اب تم وہیں پر حساب دو گے۔ سب اپنے بھی آ جاتے، کبھی ایسا ہوا کہ ابا میرا تھا، امی تھی، بھائی تھا، بڑی چاہتا تھا قبر میں ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے، وہ تنہائی میں وہ کیسے رہے گا اکیلے؟ نہیں، اکیلے ہی رہنا۔ جائے قبرستان، ہم لوگ جاتے ہیں قبرستان، غور نہیں کرتے، ایسا دیکھتے ہیں قبر میں کھڑا ہے، لاش کو دفنا رہا ہے، پھر بھی وہاں چلا چلی خوب ہو رہا ہے، مطلب کوئی کیئر، کوئی عبرت نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، وہیں پر کھڑا ہے، قبر کی مٹی میں کھڑا ہے کہ اسی کو بھی ڈالنا ہے، لیکن وہیں پر خوب دنیاوی باتیں اوپری آواز سے، اونچا اونچی آواز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کی قبر میں گئے، جنازے میں گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر کے جب دیکھ رہے ہیں منظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری، زاروں کے تار رو رہے ہیں آپ۔ جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں کیوں؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے لوگو تم یہاں چلا چلی کر رہے ہو، یہ بہت خطرناک گھر ہے، یعنی بیت دود، یہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، یعنی بیت الغرب، یہ تنہائی کا گھر ہے، یہاں آؤ گے تو دنیا میں عمل کر کے آنا، ورنہ یہاں چھوڑے گا نہیں، یہاں مارا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے لوگو اس گھر کے لیے تم تیاری کر کے آنا بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ہم جاتے ہیں قبرستان، کبھی ہم بھی نصیحت، کبھی ہم بھی روئیں، کبھی ہم بھی یاد کریں، اتنا بڑا آدمی تھا، دنیا میں پہنچتی، شہرت تھا، دولت تھی، آج یہاں پڑا ہوا ہے، ہم کو بھی یہی آنا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو کبھی جب جائیں قبرستان تو یہ بھی یاد کریں کہ انسان کی اوقات کیا ہے، کچھ نہیں ہے، چند دن کے لیے ہم دنیا میں ہیں، پھر ہم کو یہاں چھوڑ کر کے جانا ہے، اور جب جائیں گے تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا، اور جب موت کا فرشتہ آئے گا، روح نکالنے والا ملک الموت آئے گا، یاد رکھیے گا بھیا، ایک منٹ بھی اللہ ایک منٹ بھی مہلت نہیں دے گا، انسان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، کچھ کہہ نہیں پاتا، یہاں تک کہ توبہ نہیں کر پاتا، اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، رب کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ نے کہہ تو دیا، اقترب للناس حسابهم، تمہارا حساب کی گھڑی قریب ہے، اور تم مڑے ہوئے ہو، غفلت میں پڑے ہو، نہیں، غفلت کی چادر ہٹاؤ، رب کی عبادت کرو، پتہ نہیں کب ہماری زندگی فنش ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں ہمارے رہا ہم تماموں کو ہمیشہ آخرت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جو ہم نے جنازہ کو جو میت دیکھتے ہیں
अल्लाह उसको देख करके इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमा, जो हम में से बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफ़ा कामिला आजिला अता फरमा, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हम तमामों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरी फरमा। अल्लाह हमारे रोज़ रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।